من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو آپ ماشاءاللہ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا الحمدللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی اور مالداری کا تذکرہ ہوا. صحابی نے مالداری کے متعلق کو بات کی کہ آدمی مالدار ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص متقی ہے اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے اس کے لیے مال. اور پھر فرمایا کہ تندرستی جو ہے متقی کے لیے مال سے زیادہ بہتر ہے، اور طبیعت کا حشاش بشاش ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو مالداری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر قرار دیا اس شخص کے لیے جو متقی ہے. تو علماء نے یہاں یہ بات ذکر کی کہ مال کے ساتھ تقوی کا کیا مطلب ہے. کب یہ کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ واقعتاً مال کی نعمت کا وہ حق ادا کر رہا ہے. تو اس کے لیے 4 باتیں ذکر کی کہ اگر کوئی شخص مالداری میں، مال کمانے میں، مال حاصل کرنے میں ان 4 باتوں کو پیش نظر رکھ رہا ہے تو یہ مال اس کے لیے بہتر ہے اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان 4 باتوں کا وہ خیال نہیں رکھ رہا تو یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. کہ جو لوگ سونا چاندی جوڑ کر رکھ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. تو آج ہمارے معاشرے میں خود مال کو مقصود بنا لیا گیا ہے کہ مال کمانا، مال زیادہ حاصل کرنا یہ مقصد ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر انسان اس بات کا امتیاز بالکل بھول گیا کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. اور اس زمانے کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے ارشادات میں. ایک روایت میں آتا ہے آپ ہمیں لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کو بالکل پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس یہی فکر سوار ہوگی کہ مال کس طریقے سے زیادہ جمع کرنا ہے. مقصود صرف مال ہی بن جائے گا. اور لیکن جو شخص اس مال کے حق کو ادا کر رہا ہے اس کے لیے آپ نے بڑی بشارت ارشاد فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ نے آپ کے سامنے مال کا تذکرہ کیا، مالداری کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص مال کا حق ادا کرتا ہو اور اس کو صحیح طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے اور جو حقوق اس کے متعلقہ ہیں ان کو ادا کرے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چہرے کی چاند کی طرح چمک رہا ہو. اور ایک روایت میں تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کے متعلقہ ان کو ادا کرے تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا.
جیسے مجاہد کو اجر ملتا ہے، ایسے مال کو حاصل کرنے کے لیے جو آدمی مشقت برداشت کرتا ہے صحیح طریقے سے، تو اس کے لیے ایسے اجر ہے۔ تو مال کو کمانے میں سب سے پہلی چیز جس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ حلال ہونا چاہیے، کہ شریعت نے اس کام سے روکا نہ ہو، حرام طریقے سے نہ آ رہا ہو، حلال طریقے سے۔ اور آج کے ہمارے معاشرے میں اس چیز کی پرواہ بالکل ختم ہو گئی، بلکہ اگر کسی کو بتایا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی چھوڑو جی کوئی بات۔ حالانکہ مال حرام جو ہے یہ انسان کی ساری عبادات پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک یہ بات ذکر کی، فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مال کی کمائی میں احتیاط نہیں برتتا، مشتبہ مال بھی اس کو لے لیتا ہے، تو ایسے شخص کو عمل صالح کی توفیق نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ نیک اعمال سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ مقولہ، وہ فرمانے لگے کہ جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے گا کھائے گا، اس کے اعضاء اللہ کی فرمانبرداری کریں گے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، اور جو آدمی حرام طریقے سے مال کمائے گا تو اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کی طرف جائیں گے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ تو اعمال صالحہ کی توفیق ملنے میں اس بات کا بڑا اثر ہے کہ انسان وہ صحیح طریقے سے جو اس کا حلال مصرف ہے اس سے کمائے۔ اب ہم اپنے بزرگوں کے واقعات دیکھتے ہیں، صحابہ کے واقعات دیکھتے ہیں کہ وہ حرام سے بچنے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی مال میں تھوڑا سا شبہ بھی پڑ جاتا تو اس کے لیے وہ ان کو جتنا بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا برداشت کرتے تھے اور اس مال کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا کپڑے کی تجارت کا کام تھا، ایک آدمی کے ساتھ شراکت تھی، تو اس کو بتایا کہ یہ تھان جو ہیں ان میں یہ عیب ہے، کسی کو بغیر بتائے نہیں بیچنا، جو اس کی خامی ہے یہ اس کو بتا دینا، اس کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی مال کی خامی کو چھپا کر اس کو بیچا جائے تو اس مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس سے جو مال حاصل ہو۔ تو جو ان کا شریک تھا جو دکان پہ بیٹھتا تھا اس کے ذہن سے وہ بات نکل گئی، اس نے ویسے ہی بیچ دیا، اور اس مال کو بیچ کر وہ جو سٹاک تھا 20,000 دینار جو ہے، درہم یا دینار، درہم چاندی کا ہوتا تھا غالباً درہم ہی، وہ اس نے حاصل کیا۔ تو امام صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی کو اس کا عیب بتایا تھا، وہ کہنے لگا جی میرے تو ذہن میں نہیں رہا۔ تو فرمانے لگے کہ اس آدمی کو تلاش کرو، اس کو اب تلاش کیا، وہ کسی اور جگہ کا تھا، نہیں ملا، تو پھر 20,000 درہم وہ انہوں نے سارے کے سارے صدقہ کر دی، اور وہ بہت بڑی مالیت ہے۔ تو مال کے سلسلے میں ہمارے لیے پہلی ہدایت جو ہے مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، جھوٹ بول کر نہ کمایا گیا ہو، دھوکہ دے کر نہ کمایا گیا ہو، جھوٹی قسم نہ اس میں کھائی گئی ہو۔ اور جو تاجر ان چیزوں سے بچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی فضیلت بیان فرمایا کہ جس تاجر میں 2 صفتیں ہوں گی، ایک سچ بولے، دوسرا امانت داری ہو، تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت۔ تو پہلی ہدایت جو ہے وہ یہ کہ مال صحیح جائز طریقے سے کمایا گیا، اور اس کے متعلق ہم سے قیامت کے دن سوال بھی ہونا ہے، ہم میں سے ہر شخص سے سوال ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ ہو۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ مال کمایا کیسے تھا، اور دوسرا مال کے حق میں یہ بات ہے کہ اس کو خرچ صحیح جگہ کیا جائے۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو جیسے چاہے خرچ کروں، حالانکہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے اور ہمارے پاس امانت ہے۔ اب اگر ہم اس کو غلط جگہ خرچ کریں گے یا جتنا خرچ کرنا بنتا ہے اس سے زائد کریں گے، اسراف جسے فضول خرچی کہتے ہیں، تو اس کے متعلق قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔
فضول خرچی صرف مال میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی شریعت کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں اور پانی زیادہ بہا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ فضول خرچی کیسی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم جاری نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی اگر زیادہ اپنے عضو کو دھوؤ گے تو یہ فضول خرچی میں آئے گا۔ اب جاری نہر پر جب انسان پانی وضو کر رہا ہے تو وہ پانی نہر میں ہی جا رہا ہے، ویسے تو ضائع تو نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے اس میں بھی فرمایا کہ یہ فضول خرچی اور یہ گناہ ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی چہرہ دھوتے ہوئے 3 سے زائد دفعہ دھو لیتا ہے اس نے ظلم کیا، ظلم اور زیادتی کی۔ تو شریعت نے تو پانی کے استعمال میں بھی اس کی تاکید کی۔ اب ہمارے ہاں مال خرچ کرنے میں اب جیسے خوشیوں کے موقع پر شادی میں ایسے ایسے قیمتی وہ کارڈ بنا کر پیسے کو ضائع کیا جاتا ہے، یعنی 100 200 روپے ایک ایک کارڈ پہ خرچ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی کون سا اس میں یہ موقع کون سا روز روز آتے ہیں۔ تو شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنا خرچ کیا جائے، اس سے اگر ہم زائد خرچ کریں گے تو وہ فضول خرچی میں آئے گا، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے تو پھر اسے تبذیر کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی جائز کام میں ضرورت سے زائد خرچ کریں گے تو وہ فضول خرچی۔ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی اپنی ضرورت لے کر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز موجود ہوتی دے دیتے، موجود نہ ہوتی تو کبھی ایسے ہوتا کہ آپ اسے فرما دیتے کہ تم قرض لے لو اور جب میرے پاس کہیں سے آئے گا میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ آپ اس کو کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کسی ضرورت کے لیے آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جاؤ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ شخص شام کے وقت گیا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو باہر ہی تھا تو اس کو باہر سے آواز آئی، حضرت عثمان اپنی گھر والی سے کو ڈانٹ رہے تھے یہ تم نے چراغ کی بتی اوپر کو کیوں کر رکھی ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کرو، یہ تیل زیادہ اس سے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی وہیں سے واپس ہو گیا۔ ابھی جو آدمی گھر والی کو، گھر والی بھی کون جو حضور کی بیٹی ہے، اس بات پر ڈانٹ رہا ہے کہ چراغ کی بتی اوپر کی ہوئی مجھے کیا مال دے گا۔ اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی گئے تو حضور نے پوچھا عثمان کے پاس گئے تھے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ نہیں گیا تھا لیکن میں نے بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ تو کہنے لگے جی ایسے واقعہ پیش آیا تو میرے دل میں آیا کہ وہ بتی کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے تو مجھے کیا دے گا۔ تو حضور نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح اس کے پاس۔ جب وہ گئے تو جتنا اس نے کہا، جتنی اس کی ضرورت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اس کو دیا۔ وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا بھی کل میں ایسے آیا تھا، اس نے سارا واقعہ ذکر کیا اور آپ اپنی بیوی کو چراغ کی بتی کے متعلق ڈانٹ رہے تھے اور مجھے اتنا زیادہ دے دیا۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ اللہ نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ہم خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں فضول خرچی سے منع کیا ہے کہ کام اس سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے تو وہاں جو ہے وہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کو اس سے زیادہ دیا۔ اور بھی ایسے بے شمار واقعات کہ صحابہ کا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال کا حق ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہم کما رہے ہیں بس صرف اپنے لیے، اور کوئی خیر کا کام میں خرچ کرنے کی بات کریں تو خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو غریب صحابہ تھے وہ بھی صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل کو سن کر وہ مزدوری کیا کرتے تھے تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ مزدوری کرتے کچھ مال آتا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور یہ بھی مال کے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھا کر دیتے ہیں، 70 گنا دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھی دیتے ہیں، یعنی 10 گنا کا تو فوری ہے اور 70 گنا، بلکہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو بڑھا کر اور بہت زیادہ دینا چاہے وہ بھی دیتے ہیں۔ اور صحابہ کے دور میں یہ غلاموں تک میں یہ صفت تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہیں سے مال آ جائے تو خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کہتے ہیں میں ایک باغ کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک حبشی غلام بیٹھا ہے اور اس کے قریب ایک کتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک اس کو دے رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا کئی سال سے میرے ساتھ رہتا ہے تو مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں خود کھاؤں اور یہ میرے طرف دیکھے، تو اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر کافی اس سے متاثر ہوئے اور پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلاں بیٹے کا غلام۔ تو عبداللہ بن جعفر اس شخص کے پاس گئے، حضرت عثمان کے بیٹے کے پاس، اور جا کر ان سے کہا کہ اپنا غلام بھی مجھے بیچ دو اور وہ باغ بھی بیچ دو۔ انہوں نے دے دیا۔ دوبارہ اس کے پاس گئے، غلام کے پاس، اور جا کے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں خرید لیا۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا، کہنے لگے افسوس کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے میرے مالک جو تھے، پہلے مالک، انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے بچپن سے پالا ہے، ان کی جدائی کا غم کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا میں نے تجھے خریدا ہے، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے مجھے دعا دی۔ پھر میں نے کہا یہ میں نے باغ بھی خریدا ہے اور یہ باغ میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم اس کو لو، کہ تمہاری اس بات سے میں بڑا متاثر ہوا۔ تو کہنے لگے اچھا اگر آپ نے یہ باغ مجھے دیا ہے تو میں حضرت جو میرے مالک تھا اس کو میں یہ ہدیہ دیتا ہوں، کہ ان کے مجھ پر بڑے احسانات۔ تو غلاموں کا بھی ایسے مزاج تھا۔ تو مال کے سلسلے میں پہلی چیز جو ہے شریعت کی طرف سے وہ یہ کہ اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ حلال طریقے سے کمائیں گے تو یہ عبادت ہے، اس پہ اجر و ثواب ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ حلال مال کمانا، حلال طریقے سے کمانا یہ بھی فرض ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس میں اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے، اور اس کے جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو ذمہ فرائض ہیں جن کی حقوق کی ادائیگی، تو اس کی خاطر جو ہے جب انسان خرچ کرے گا تو یہ بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے، تو حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو حلال طریقے سے کمانے والا ہے، اس کی خاطر مشقت برداشت کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو شریعت نے اس کی اتنی تاکید کی۔ تو دوسرا حق اس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اپنے عزیز و اقارب پر جن کے حقوق متعلق ہیں، والدین ہیں، ان پر خرچ کرے۔ اور تیسرا حق جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ فضول خرچی نہ ہو، گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے، اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کی جائے۔ تو اگر جو آدمی ان چیزوں کے ساتھ مال کو کماتا ہے، ان حقوق کو ادا کرتا ہے، تو پھر یہی مال اس کی آخرت کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو مالدار صحابہ تھے وہ اپنے متعلقہ حقوق بھی ادا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اللہ تعالیٰ دنیا میں مال میں بھی اضافہ کرتے تھے، اور اسی ذریعے سے انہوں نے اپنی جنت کمائی، حضور کی دعائیں لیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے یا حق والے کا جو حق ادا کریں گے تو شاید ہمارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، اور بے حیائی کے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیر کے مصارف میں خرچ کرنا، یہ مال میں برکت کا بھی ذریعہ ہے، مال میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی ایک تو جب انسان کاروبار کے لیے نکلے تو یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے رزق حلال کمانے کو حکم دیا، اس لیے جا رہا ہوں، اور میرے ذمے جو حقوق لگائے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں جا رہا ہوں، اور پھر جب مال آئے اللہ تعالیٰ دیں تو اس کی نعمت سمجھ کر اس کو جائز مصارف میں خرچ کرے اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے سے بچے، تو پھر یہی مال جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے دنیا میں بھی عزت اور عظمت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ مال کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی، کہ پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، لیکن یہ اسی وقت تک مفید ہے جب پانی کشتی کے نیچے رہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اسی کشتی کو ڈبونے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر مال کی محبت دل میں آ گئی کہ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، حقوق ہیں، ان کی ادائیگی میں سے یہ چیز رکاوٹ بن گئی تو یہی چیز انسان کو کے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ پھر یہی مال
سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کر رکھتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، پھر اس کو ڈسے گا۔ قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی گئی۔ اور اگر انسان اس کا حق ادا کرے تو پھر یہی مال جو ہے وہ جنت میں جانے کے ذریعے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار لوگ ہلاک ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔